نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے جن ایام کو اور جن راتوں کو فضیلت عطا کی ہے ان میں ذوالحجہ کے 10 دن بھی ہے. یہ دن بھی اللہ تبارک و تعالی کی نزدیک عظمت اور فضیلت کے حامل ہیں. اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قرآن کریم میں قسم اٹھائی. تو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا کہ الفجر کی قسم ہے فجر ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت کی اور رات کی، واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ چلی جائے. تو فرمایا کہ کیا اس قسم میں اگر ہم لوگوں کے لیے نشانی نہیں. تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد قربانی کے دن فجر ہے، اور ولیال عشر سے مراد ہے ذوالحجہ کی 10 راتیں. تو اللہ تبارک و تعالی کو اختیار ہے وہ جس چیز کی مرضی قسم اٹھانا. اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم بھی اٹھا سکتا ہے، فجر کی قسم بھی اٹھا سکتا ہے، دن کی قسم بھی اٹھا سکتا ہے، راتوں کی قسم بھی اٹھا سکتا ہے، مختلف شہروں کی قسم بھی اٹھا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شہر مکہ کی قسم بھی اٹھائی، چاہے وہ اسی چیز کی قسم اٹھائے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، طور سینین کی قسم اٹھائی. اور اسی طرح انجیر والتین والزیتون اور زیتون کی قسم اٹھائی. اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی اور چاند کی قسم اٹھائی، دن و رات کی قسم اٹھائی. تو یہ چیزیں کوئی معمولی نہیں. اللہ تبارک و تعالی معمولی چیزوں کی قسم نہیں اٹھاتا. جس چیز کی قسم اٹھاتا ہے وہ ایک عظیم چیز ہے. تو لہٰذا انسانی زندگی کے اندر یہ ایام اور یہ راتیں کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ ان کی عظمت ہے. یہ وفات انسان کے لیے زندگی کے لیے سرمایہ ہے. اس میں انسان تجارت کرتا ہے، اچھے یا برے عمل. اچھے عمل کرے گا تو یہ اس کے لیے تجارت کا سبب ہے، برے عمل کرے تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم اٹھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی. تو ان کو مختلف اوقات کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے اٹھائی ہے. تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو ایام ہیں یہ بڑی فضیلت اور عظمت کے حامل ہیں. اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ایام کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام. انسان جتنے بھی ایام میں، جتنے بھی دنوں میں جو نیک اعمال کرتا ہے، ان اعمال کے اندر نیک اعمال، ان دنوں کے اندر نیک اعمال اللہ تبارک و تعالی کو بڑے پسند ہے. تو ان دنوں کے اندر نیک اعمال، جو بھی نیک عمل انسان کرے، چاہے وہ نماز ادا کرے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ قربانی ادا کرے، ذکر کرے، فکر کرے، تسبیحات پڑھے، تکبیرات پڑھے، اسی طرح خدمت کا ہر کوئی کام کرے،
قربانی کے لیے کوشش کرے، اجتماعی قربانی کے لیے کوشش کرے، اور اسی طرح دین کا جو بھی کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور اس کی خوشنودی کا، اس کی رضا کا جو بھی کام ہے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے نیکی کے حاصل کرنے کا موقع رکھ دیا ہے، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی۔ چلو اگر امیر لوگ، صاحب استطاعت لوگ وہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ روزے رسول کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں، اور غریب لوگ وہاں نہیں جا سکتے، ان کے پاس سرمایہ کم ہے، تو ان کے لیے قربانی والا عمل رکھ دیا۔ اگر آج بھی کوئی 12-12.5 لاکھ روپیہ لگتا ہے تو قربانی میں حصہ ڈالیں گے تو 25 سے 30 ہزار لگے، اگر زیادہ سے قربانی لیں گے تو 70-80 ہزار لگے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی آدمی قربانی بھی نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ ان اعمال کے اندر وہ روزہ رکھے، ان اعمال کے اندر وہ شب بیداری کرے، تو روزہ رکھے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ ان ایام کے اندر روزہ رکھنا وہ رمضان کے روزے کی طرح، اور ان ایام میں شب بیداری کرنا وہ لیلۃ القدر کی راتوں کی طرح شب بیداری کرنے کی طرح ہے۔ تو یہ کتنے فضیلت والے ایام ہیں۔ ہمارے کہ چلو جو لوگ غریب ہیں وہ اگر مالی طور پر قربانی نہیں دے سکتے، مالی صدقہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم وہ زبان سے ذکر کر سکتے ہیں، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ فضیلت ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ اگر کوئی جہاد کرتا ہے، اس مہینے کے اندر جہاد کرتا ہے، تو جہاد کا ثواب ان ایام کے اندر جہاد کا کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ان ایام کے اندر روزہ رکھنا، نیک اعمال کرنا وہ جہاد سے بڑھ کر بھی زیادہ ثواب ہے۔ حتیٰ کہ انسان جہاد میں چلا جائے پھر اپنے مال کی قربان کر دے اور اپنی جان کی قربان کر دے تو اس کو زیادہ فضیلت ہوتا ہے، جو ثواب ملے گا۔ تو اگر ہم وہ حج نہیں کر سکتے، ہم سے کچھ لوگ اسی طرح قربانی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے روزہ ہو گیا کہ چلیں وہ روزہ رکھ لیں، اور خاص کر اگر چلے 10 دنوں کا روزہ نہیں کر سکتے اسی وجہ سے، تو ہمارے عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لو، اور عرفہ کے دن کا روزہ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا کہ 100 یوم عرفہ تھا یکفر السنۃ الماضیۃ والآتیہ، کوئی آدمی اگر عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو کتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں رکھ دی ہیں۔ عرفہ کے دن کا روزہ اور اس کے ساتھ آدمی ہے 2 روزہ ملا لیں، 8 اور 9 کا روزہ رکھ لیں، 8 اور 9 کا روزہ رکھ لیں ہم، تو یہ 2 روزے رکھ لیں گے بڑا ثواب ہے، اور اجر و ثواب میں عرفہ کے دن بڑی فضیلت والا دن ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ روزہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو میدان عرفات میں جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہم کو زیادہ مشقت والا کام کرنا پڑتا ہے، وہاں پر ہم کو قیام کرنا پڑتا ہے، وہاں پر ان کو جو ہے وہ سارا دن کھڑا رہنا پڑتا ہے، دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، تو وہ دعائیں مانگیں، اور باقی دنیا کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں اپنے اپنے مقام پر رہنے والے ہیں وہ روزہ رکھیں۔ تو اس روزہ رکھنے کے فرمایا کہ یہ ثواب ہے کہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اتنی فضیلت والا دن ہے یہ۔ فرمایا کہ جو لوگ اس میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گراتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سائلین کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس دن جب اہل ایمان میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو شیطان کو جتنا شیطان اس دن ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی اور دن ذلیل نہیں ہوتا، اور جتنا حسد کی آگ میں اس دن گزرتے ہیں حسد کی آگ میں کسی اور دن نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ تو سوچ رہا تھا کہ میں تو دنیا کو گمراہ کروں گا،
میں تو لوگوں کو غلط راستے پر لگاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے ہٹاؤں گا، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، آ کر یہاں تو اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، یہاں تو اس کے سامنے دست سوال دراز کر رہے ہیں۔ تو یہ میں تو اپنے مشن کے اندر ناکام ہو چکا ہوں، میں تو اپنے کام کے اندر ناکام ہو چکا ہوں۔ میں جو سوچ رہا تھا وہ میری سوچ تو غلط نکل گئی اور میں بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح وہ کسی کو گمراہ کرتا ہے اس دن شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جس دن کوئی انسان نیکی کی طرف آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اتنی فضیلت والا یہ دن ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب حج کیا حجۃ الوداع، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو وہاں پر ایک آدمی اپنی سواری سے گرا اور وہ شہید ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اسی کپڑے کے ساتھ، انہی کپڑوں کے ساتھ، اسی لباس کے اندر اس کو دفنا دو، کل جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو تلبیہ کہتے ہوئے یہ اٹھے گا، اور اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے الفاظ ہوں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ ہوں گے اس کی زبان پر۔ تو فرمایا کہ یہ کتنا جو ہے اس کے لیے عظمت ہے، کتنا اس کے لیے جو ہے فضیلت ہے۔ تو یہ جو دن ہے عرفہ کا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، اور کتنی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک وہ دن ہے کہ جس میں اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، جس طرح شریعت کے احکام مکمل ہوئے ہیں، شرعی احکام مکمل ہوئے ہیں اور دین اسلام مکمل ہوا ہے، اور جس طرح یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی، فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جبرائیل امین اپنے صاحب کو لے کر آئے اور فرمایا کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ گویا کہ آج یہ دین کی ایک تکمیل ہے اور دین کی تکمیل کا یہ ایک موقع ہے۔ تو فرمایا کہ آج کے دن میں تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتوں کو میرے تم پر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا، دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ پسند کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس امت کے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب دین ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس پر ہمیں مطمئن ہونا چاہیے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کر دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے، اور فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دین تلاش کرے گا وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو فرمایا کہ وہ دین اس سے قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور صرف قبول نہیں ہوگا بلکہ کل قیامت کے دن آخرت کے اندر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دین عطا کیا ہے یہ بڑا خوبصورت دین ہے اور یہ بڑا آسان دین ہے۔ الدین یسر، دین بڑا آسان دین ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، کچھ ارادہ نہیں کرتا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی ہے، اور اس طرح کوئی ایسا حکم ہمیں نہیں دیا جو انسان کی استطاعت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اسلام کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ آج بھی صاحب استطاعت کو خبر ہوتا ہے، قربانی بھی کیا ہے؟ صاحب استطاعت کو خبر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ روزہ اگر ہے اس میں فرمایا کہ کوئی مسافر ہے، کوئی مریض ہے،
تو سفر کی حالت میں اور فرض کی حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نماز اگر انسان کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتا تو بیٹھ کر ادا کرے، بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کر کرے، اس صورت میں نہیں کر سکتا تو اشارے کے ساتھ کرے۔ یہ کتنا آسان دین ہے کہ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی آسانیاں عطا کی۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی اور ہے، اسی طرح اگر مسجد کے اندر کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نماز انسان ادا نہیں کر سکتا تو گھر کے اندر ادا کرے، لیکن یہ مجبوری والی صورت ہے۔ جبکہ سابقہ امتوں کے اندر یہ تھا کہ وہاں پر مجبوری کی حالت کے اندر بھی آدمی اپنی دکان پر یا اپنے گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ہر حال کے اندر اس کے لیے مسجد آنا اور عبادت گاہ میں آنا لازمی ہوتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسان اور سہولت والا دین عطا کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ دین بالکل واضح ہے، اس کے اندر جو بھی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید بالکل واضح ہے، عقیدہ آخرت بالکل واضح ہے۔ اسی طرح اخلاقیات جو ہے بالکل واضح ہے، معاشرت کے احکام بالکل واضح ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جو ہے وہ موقع کے لیے اور ہر شعبے کی اس امت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہنمائی فرما دی ہے۔ تو اس لیے یہ واضح دین بھی ہے اور دین آسان بھی ہے۔ تو اس دین پر امت مسلمہ کے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اور جب یہ دین مکمل ہوا تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی عطا کی ہے۔ اور یہ خوشی کیا ہے؟ وہ خوشی کی ہے عید الاضحیٰ کی صورت کے اندر خوشی عطا کی ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، تمہاری کتاب میں یعنی قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی اور ہماری تورات میں آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے اور ہم اس دن خوشی مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کون سی آیت کے بارے میں تم کہہ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا کہ یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تمہاری کتاب کے اندر یہ آیت موجود ہے، تمہارے قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، سورۃ المائدہ کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ اگر یہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے، اس لیے کہ یہ اتنی جامع اور اتنی اچھی آیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم اس دن کو عید بنا لیتے، جب تو ہم تو پہلے ہی سے اس دن کو اپنے لیے عید بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن ہمارے لیے عید کے دن تک دیا ہے۔ ہم تو اس دن خوشی مناتے ہیں، ہم تو عید منا رہے ہیں، ہمیں تمہاری رائے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہاری جو ہے وہ تجویز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمارے لیے وہ دن عید کا رکھ دیا ہے اور فرمایا کہ مجھے تم سے اس آیت کے بارے میں زیادہ علم ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کس وقت نازل ہوئی، کہاں پر نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی، مجھے یہ معلوم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین کے بارے میں جانتے تھے، اپنے جو ہے وہ قرآن کے بارے میں جانتے تھے۔ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے اور یہ تو ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دین کے بارے میں علم تھا اور ہم اس دن کو عید مناتے ہیں، ہم اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ تو ہمیں کسی یہودیت کے پیچھے یا نصرانیت کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا کیا، ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے وہ احادیث نبوی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تورات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ثواب کے لیے۔ ویسے معلومات کے لیے انسان پڑھ سکتا ہے، دین کو پڑھ سکتے ہیں معلومات کے لیے، لیکن عمل کے لیے ہم پڑھیں گے، عمل کے لیے اگر ہم پڑھیں گے تو صرف قرآن کریم کو پڑھیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے نسخہ لے کر آ گئے اور نسخہ لے کر جب آئے اس کو پڑھنے لگے تو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسخے کو پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا اور آپ علیہ السلام کے چہرے پر غضب کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور رگیں پھول رہی تھی۔ اسلام کے ہوتے ہوئے اور دین کے ہوتے ہوئے
تو رات کیوں پڑھی جا رہی ہے، تو رات کے نسخے کیوں پڑھے جا رہی ہے؟ تو ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ منع کرنے لگے، حضرت عمر فاروق کو ٹوکا اور ٹوکا، کہا کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تورات کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غضب کے آثار اور غصے کے آثار تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ واقعی سرخ تھا، آپ علیہ السلام پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ غضب جو ہے وہ نعوذ باللہ من غضب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب یہ الفاظ کہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ وہ ختم ہونے لگا، اور پھر فرمایا کہ عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں ہدایت کے لیے قرآن اور یہ حدیث عطا کر دی ہے، قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تو کیوں یہ چیزیں پڑھ رہے ہو؟ اور سمجھایا کہ دیکھو اس طرح تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایمان کا ذائقہ کس آدمی کو نصیب ہوگا؟ فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھے گا، اسلام کا ذائقہ اور ایمان کا ذائقہ وہ آدمی چکھ سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر راضی ہو، اور دین اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا نبی مان کر راضی ہو۔ تو جب اللہ کو رب مان کر راضی ہوگا، اور جو دین اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہوگا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول مان کر راضی ہوگا، فرمایا کہ ایمان کا ذائقہ صرف وہ انسان چکھ سکتا ہے۔ اس کے ایک ذائقہ ہے نا، لیکن آج ہمیں یہ ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے معدے خراب ہو چکے ہیں۔ ہم نے آپ کے اوپر جو دوسرے ادیان کی چھاپ لگانے کی کوشش کی ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر راضی نہیں ہیں، اس کے فیصلوں پر ہم شک اور شکایت کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ ہم دین اسلام کو مان تو لیا ہے، لیکن اس دین پر ہم راضی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں دین کی یہ بات بڑی اچھی ہے، فلاں دین کے پیروکار بڑے اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم مثالیں تو یورپ کی دیتے ہیں، ہم مثالیں تو ہندوؤں کی دیتے ہیں، ہم مثالیں تو مشرقوں کی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دین پر راضی نہیں ہیں۔ تو جب ہم اس دین پر راضی نہیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جب ہم راضی نہیں ہیں، ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے شکوک و شبہات ہم پیدا کرتے ہیں، دین اسلام کے احکام پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، حج پر اعتراضات کرتے ہیں، قربانی پر اعتراضات کرتے ہیں، اور اسی طرح دین اسلام کے دوسرے احکام پر جب ہم اعتراضات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرنے کے بجائے، تو پھر ہم ایمان کا ذائقہ کیسے محسوس ہو سکتا ہے؟ ایمان کے ذائقے کو محسوس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر، دین اسلام کے احکام پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں راضی رہنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو فضیلت والا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس کے فضیلت کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ اشہر حرم میں سے ہے۔ اشہر حرم کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ حرمت والا مہینہ تھا، اور زمانے جاہلیت کے اندر جب مشرکین مکہ قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، لوگوں کا خون بہایا کرتے تھے، گردنیں کاٹا کرتے تھے، لیکن اس مہینے کے اندر وہ قتل و غارت گری سے باز آ جاتے اور اپنا ہاتھ روک لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مہینہ تھا ذوالحجہ کا مہینہ، یہ مہینہ حج کا مہینہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو لہٰذا ان کو برا مت کہنے دیا جائے، کسی کی جان مال سے تعارض نہیں کرتے تھے۔ تو ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ، یہ اشہر حرم میں شامل تھا، اور چوتھا مہینہ جو تھا وہ رجب کا مہینہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ مہینوں کی جو تعداد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں۔ فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ان عدت الشہور مہینوں کی جو تعداد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مبارک ہے. منها اربعۃ الحرم، جن میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں. 4 مہینے میں نے آپ کو بتا دیے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. فرمایا کہ منها اربعۃ الحرم، ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے اور مستحکم دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ظلم تو کسی مہینے کے اندر بھی نہ کرو، لیکن چونکہ یہ محرم مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر خصوصاً اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اپنے آپ پر ظلم کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم یہی ہے کہ انسان گناہ کے کام کرے، انسان برائیاں کرے اور نیکیوں کو چھوڑ دے، اور ان مہینوں کا احساس نہ کرے، ان دنوں کا اور ان راتوں کا احساس نہ کرے، اور اسی کی اہمیت کو ختم کر دے. انسان عام دنوں کی طرح ان ایام کو بھی ضائع کر دے، ان ایام کو بھی ضائع کر دے. یہ ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اس مہینے کے اندر بھی اور ان ایام کے اندر بھی مشرکین مکہ نے ایک رسم اپنی طرف سے جاری کر دی تھی. وہ رسم تھی نسیہ کی رسم. نسیہ نسیہ زیادہ نسیہ کا مطلب یہ تھا کہ جو کہ یہ اپنی خواہشات کے پیروکار تھے، اپنی عقل کے غلام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو تو مانتے نہیں تھے، اپنی مرضی سے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. کبھی چاہا تو سفر کو محرم بنا دیا، کبھی چاہا تو جمادی الاول کو رجب بنا دیا، اور شوال کو شعبان بنا دیا. اس طرح مختلف اپنی طرف سے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے تاکہ ان کا کرتے چاہا لڑائی کے لیے، قتل و غارت کے لیے تو وہ لڑائی اور قتل و غارت کر سکتی. لیکن پھر یہ مہینے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر، اس وقت یہ مہینے اپنی اصلی حالت پر آ چکے تھے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر آ چکا ہے، زمانہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا ہے. یعنی جو انہوں نے تبدیلی کی تھی وہ ختم ہو گئی. اب اپنی اصلی حالت پر جو حقیقتاً مہینے ہیں حرمت والے، وہ ان مشرکین کے نزدیک بھی حرمت والے بن گئے ہیں، اسلام کے اندر بھی وہ حرمت والے بن گئے ہیں. تو فرمایا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا ہے اور یہ جو نصیحت کی رسم ہے یہ ختم ہو چکی ہے. اس لیے فرمایا اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے 3 موقع پر خطبہ دیا. ایک میدان عرفات کے اندر دیا، ایک جو ہے قربانی کے دن دیا، ایک میدان کے اندر دیا، اور عرفات کے دن اور قربانی کے دن بھی فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس مہینے کو، اس دن کو حرمت والا بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو، تمہارے اعمال کو بھی محفوظ بنا دیا ہے، حرمت والا مہینہ بنا دیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ذوالحجہ کا یا ایام ہے یہ بڑی فضیلت والے ہیں. روزہ رکھنا، اس میں تکبیر پڑھنا، اس میں تسبیحات پڑھنا اور اس میں قربانی کرنا، قربانی کی وجہ سے، حج کی وجہ سے یہ مہینے اور یہ ایام فضیلت والے ہو چکے ہیں. لہٰذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احساس کریں اور زیادہ سے زیادہ تسبیحات، زیادہ سے زیادہ جو ہم عمل کر سکتے ہیں ہمارے لیے آسان کام ہے، تو ہم اس آسانی والے کام پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل کروانے کی